بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آپ لوگوں سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دلہن کا ڈولا، دلہن کو پالکی یا ڈولی میں بٹھا لیا گیا۔ کسی پاک بڑی بیوی نے جیلی کا دوپٹہ جس میں سچے موتی لگے ہوئے تھے پالکی یا ڈولی پر ڈال دیا۔ چار کہاڑوں نے ڈولی اٹھائی، سب بھائی بہن رونے لگے، اپنی جی جان کھولنے لگے اور منہ اپنا آنسوں سے دھونے لگے۔ وداع کر کے سب جدا ہونے لگے۔ بیٹی کے باپ نے سر پر ہاتھ رکھ کر خدائے پاک کے سپرد کر اور ایک ٹھنڈا سانس لیا۔ او ماں بھی چلتے وقت نصیحتیں کی، اے میری بیٹی ہمیشہ اپنے خاوند کی تابعداری کرنا۔ اب وہی گھر ہے اور وہی در ہے، اگر تم اپنے خاوند کی رضامندی سے آؤ گی تو آئیو، ورنہ تو اس سے ناراض کر کے آئی تو یاد رکھ تیرا اس گھر میں گزارا نہیں، اور خاص کر آج کی رات بالکل نہ بھولنا، نیچی نگاہ رکھنا اور جہاں تک ہو سکے آنکھیں نہ کھولنا۔ اگر آج رات کوئی بات بھی تمہاری خاوند کو پسند آ گئی تو ہمیشہ آرام و راحت اور سکھ سے رہو گی، اور اگر خدا نخواستہ آج کی رات ہی دل نہ ملے تو پھر تمام عمر مصیبتوں کا سامنا رہے گا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دلہن اپنے جی ہی میں کچھ کہہ رہی ہے کہ ماں نے سب کچھ بناؤ سنگار کر دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ ان کے دل خوش کر دے۔ دلہن کے باپ نے آگے بڑھ کر دولہا کو سلامی کے روپے دے اور روتی ہوئی ڈباتی ہوئی آنکھوں سے کہا کہ آپ کو لڑکی کیا دی ہے؟ سبھی کچھ دے دیا ہے، 14-15 برس تک تنخواہ بھی نہیں توڑا، پھلی توڑنی تو کیسی، اور اپنی غریبی باوجود اس کا دل کبھی میلا نہیں کیا۔ اب آپ کو اختیار ہے، ہم تو بہت ہی نادار ہیں اور غریب آدمی ہیں، آپ لائق تو ہیں نہیں، لیکن پھر بھی جو کچھ ہو سکا اور جو کچھ اس کے مقدر میں تھا وہ آپ کو حاضر کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے بیچارے روتے ہوئے ایک طرف کو ہو گئے۔ اب دوسری طرف بھی سنیے، ادھر بھی یہی حال ہے۔ مرتے وقت کچھ لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے تاکہ مرنے والے کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ نہلانے کفنانے کے بعد ایک چارپائی پر جنازہ رکھا گیا اور اوپر سے چادر ڈالی گئی جس پر 4 خانہ بنا ہوا تھا، جو دور سے دیکھنے والوں کو جیلی کا دوپٹہ معلوم ہوتا تھا۔ 4 آدمیوں نے چارپائی اٹھائی اور کلمہ شریف پڑھتے ہوئے چلے۔ اس دلہن کے ساتھ اس کے نیک اعمال کا جیز ہے۔ جنازہ کی نماز ہوئی تو الفاظ وہی بیٹی کے باپ نے کہے تھے، یہاں وہ سب نہ مل کر کہے۔ پوری دعا یعنی دعائے جنازہ پڑھی گئی۔ اس سے فارغ ہو کر دلہن کو سچے پیا کے حوالے کر دیا۔ سب لوگ پشم نمم روتے ہوئے ایک طرف چل دیے۔ ادھر ماں باپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ الہی آج کی رات ہماری عزت تیرے ہاتھ ہے، دلہن اپنے دلہا کے دل میں اتر جا۔ ادھر دلہا نے دیکھا کہ دلہن اچھی ہے وہ اور پسند آ گئی تو خوش ہو کر منہ دکھائی میں کوئی چیز چڑھائی اور دلہن سے کہا کہ تم آج سے تمام باتوں کی مالک ہو، جہاں تمہارا جی چاہے وہاں کرو، تمہیں ہر طرح سے اختیار ہے۔ آج میری دعا قبول ہوئی۔
میں بھی اپنے رب سے یہی چاہتا تھا کہ کوئی اچھی عورت مل جائے جو خوبصورت ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ الحمدللہ تم میری مرضی کے موافق ملی، اب تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ اس رات دلہن پسند نہ آئی تو اسی رات ہی سے لڑائی شروع ہو گئی۔ کبھی میاں طلاق دینے کو تیار ہوتے، کبھی برا بھلا کہتے، کبھی کہتے ہیں کہ سڑ سڑ کر مروں گا۔ جس طرح سے یہ میرے ساتھ چال چلی ہے ویسا ہی میں بھی اب بدلہ لوں گا۔ عرض تمام عمر بیچاری عذاب اور سختیوں میں مبتلا گرفتار رہتی ہے۔ طرح طرح کی سختیاں تکلیفیں ملتی ہیں، کوئی ہٹانے والا نہیں، کوئی دکھ درد سننے والا اور عذاب سے بچانے والا نہیں، کچھ بنتا نہیں، کوئی فریاد سنتا نہیں۔ دن رات